بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستانی معاشرے کی نظر میں اچھی عورت وہ ہے جس کی اپنی کوئی رائے نہیں، جبکہ اسلام میں ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تو اچھی اور نیک عورتوں کی 10 خوبیاں اور نشانیاں بیان کی ہیں، جن سے کوئی بھی انسان ایک اچھی عورت کو پہچان سکتا ہے۔ ہر فرد کی زندگی میں عورت کسی نہ کسی صورت میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھنے میں عورت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ایک مرتبہ عرب کی ایک عورت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لائی اور کہا کہ ایک اچھے اخلاق والی عورتوں میں جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ مجھے بتلائیں، تاکہ میں ان بات پر عمل کر کے اچھی عورتوں میں شامل ہو سکوں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ ان 10 باتوں پر عمل کر لو گی تو اچھی عورتوں میں شامل ہو جاؤ گی، اور یہ 10 خوبیاں جس بھی عورت میں موجود ہوں تو سمجھ لینا وہ عورت اسلام کا پیکر ہے اور اس کا اخلاق اچھا ہے۔ ان نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ عورت کم جھگڑا کرنے والی ہوگی، یعنی شوہر کو زیادہ پریشان نہیں کرے گی، کیونکہ زیادہ جھگڑا کرنے والی عورت شوہر کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب بنتی ہے۔ جو کہ عورت شوہر کو پریشان نہیں کرتی اور ان کے غصے کو برداشت کرتی ہے تو اس کا شوہر اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس عورت سے بہت خوش ہوتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اچھی عورت فراخ دل ہوتی ہے، یعنی سخاوت کرنے والی اور صدقہ دینے والی ہوتی ہے، کیونکہ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے اور ایک اچھی عورت صدقہ کرنے میں دیر نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے نومولود بچے کو اپنے پاس لٹا کر کپڑے دھونے میں مصروف تھی کہ دروازے پر ایک فقیر نے صدا کی، اللہ کے نام پر روٹی دے دو۔ اس عورت کے پاس صرف ایک روٹی تھی۔ اس نے روٹی کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا فقیر کو دے دیا اور یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ کچھ دیر بعد ایک بھیڑیا وہاں آیا اور اس کے بیٹے کو اٹھا کر لے گیا۔ عورت چیختی چلاتی ہوئی بھیڑیے کے پیچھے بھاگی۔ اچانک سے ایک شخص بھیڑیے کے آگے آیا اور اس نے بھیڑیے سے بچہ چھین کر بھیڑیے کو زمین پر پٹک دیا۔ اس عورت نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم نے میرے بچے کی جان بچا کر مجھ پر احسان کیا۔ اس بندے نے کہا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ ایک فرشتہ ہوں۔ تم نے جو آدھی روٹی اللہ کی راہ میں صدقہ کی تھی، اسی صدقے کی بدولت اللہ نے تمہارے بچے کی جان بچائی ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ 5 وقت کی نمازی ہوتی ہے، گھر کے کام کے ساتھ ساتھ حکم خداوندی بھی بجا لاتی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم بھی اسلام کی ایک اچھی عورت بننا چاہتی ہو تو 5 جگانہ نماز ادا کرتی رہنا اور اس میں کوتاہی نہ کرنا، کیونکہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والی عورت کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ غیبت سے بچتی ہے، یعنی دوسروں کے عیبوں میں دلچسپی نہیں رکھتی بلکہ اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے والی ہوتی ہے۔ اسلامی عورت کی یہی نشانی ہے کہ وہ اپنے اندر موجود عیبوں کے ازالے کی کوشش کرتی رہتی ہے اور دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالتی ہے۔ لہٰذا جو عورت غیبت کرتی ہے، یعنی ایک انسان کی برائی کو کسی دوسری جگہ بیان کرتی ہے، وہ اچھے اخلاق کی حامل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ غیبت کرنا ایسا ہے کہ جیسے اپنے مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانا۔ ایک مرتبہ ایک شخص سمندر کے کنارے گیا اور سمندر سے کہا، اے کاش تیرا پانی کھارا نہ ہوتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ پھر اس شخص نے گلاب کے پھول کو دیکھ کر کہا، اے کاش تیرے 7 کانٹے نہ ہوتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ اس کے بعد اس شخص نے کوئل سے کہا، اے کاش تیرا رنگ سفید ہوتا، کالا نہ ہوتا۔ تو ان تینوں چیزوں نے اس انسان سے کہا کہ اے کاش تیرے اندر غیبت کرنے والی زبان نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایک اچھی بیوی اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی۔
جب تک اس کا شوہر اسے گھر سے نکلنے کی اجازت نہ دے۔ اس عورت کو چاہیے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ پھر فرمایا، چھٹی نشانی یہ ہے کہ دوسروں کی کوتاہیوں کو معاف کرنے والی ہوتی ہے، یعنی اگر کسی نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا تو وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے برے سلوک کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ ساتویں نشانی یہ ہے کہ اچھے اخلاق کے حامل اور اس شوہر کے ماں باپ سے احسن طریقے سے پیش آتی ہے۔ شوہر کے والدین کی بھی ایسی عزت کرتی ہے جیسے وہ اپنے ماں باپ کی کرتی ہے۔ شوہر کے ماں باپ کی برائی کرنے والی عورت بد اخلاق عورت ہوتی ہے۔ زیادہ تر عورتیں اپنے شوہر کے والدین سے بدسلوکی کی وجہ سے اپنے شوہر کے دل سے اتر جاتی ہے اور طلاق یافتہ ہو جاتی ہے۔ آٹھویں نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آتی ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً اپنی غلطی قبول کرتی ہے اور معافی مانگ لیتی ہے۔ ایسا کرنے سے وہ عورت اپنے شوہر کے دل میں مزید محبت پیدا کر لیتی ہے اور اس کا شوہر بھی اسے معاف کر کے بے پناہ چاہنے لگتا ہے۔ نویں نشانی یہ ہے کہ جب بھی اس کا شوہر گھر سے کسی کام کے سلسلے میں جاتا ہے تو وہ رخصت کرتے وقت اسے دعاؤں سے رخصت کرتی ہے، کیونکہ اچھے اخلاق والی عورت کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ جب تک اس کا شوہر گھر نہ لوٹے اس کا دل بے چین رہتا ہے اور ہر وقت اس کی خیر و عافیت کی دعا مانگتی رہتی ہے۔ آخری اور 10ویں نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ غربت میں بھی خوش رہتی ہے۔ اچھے وقت میں تو ہر عورت اپنے شوہر کے ساتھ خوش سلوکی سے زندگی بسر کر لیتی ہے، لیکن جیسے ہی غربت کے دن آتے ہیں تو بد اخلاق عورتیں اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہیں اور بعض اوقات عورتیں خلا کا رستہ اختیار کر لیتی ہیں، جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ ایسی نیک عورتوں کا انتخاب کرے جن میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بتائی گئی یہ ساری نشانیاں موجود ہو، تاکہ شادی کے بعد اچھے احسن طریقے سے وہ تمہاری نسل کو پروان چڑھا سکے اور تمہاری زندگیوں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بہنوں کو اسلام کا پیکر بنائے اور مندرجات بالا نشانیوں کو اپنے اندر پیدا کر کے اپنے گھروں میں خوشحالی لا سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ملتے ہیں دوستو ایسی مزید ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔